ویلکم ٹو مائی اسٹوریز چینل۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک خوبصورت پراسرار اور سبق آموز کہانی۔ سون پری اور بھیانک چڑیل۔ دوستو، ویسے تو پرستان میں ساری پریاں ہی خوبصورت ہوتی ہے، مگر ان میں ایک پری جس کا نام سون پری تھا سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کے بال سنہری تھے اور آنکھیں گہرے نیلے رنگ کی تھی۔ وہ ہمیشہ خوش رہتی اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتی۔ ہر جگہ اس کی ہنسی سنائی دیتی تھی۔ سون پری کو پھولوں کو رنگ کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹی سی جادوئی رنگوں کی بالٹی ہر وقت رہتی تھی۔ جب وہ برش کو رنگ لگا کر اس سے کسی پھول کو چھوتی تو فوراً پھول کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ جب رات ہوتی اور ہر کوئی سو جاتا تو وہ چپکے سے اڑتی ہوئی کسی باغ میں پہنچ جاتی اور پھر پھولوں کو رنگ کر دیتی۔ جب تک صبح نہ ہو جاتی وہ پھولوں کو رنگ کرتی رہتی۔ ایسا کرنے سے اسے بہت خوشی ملتی تھی۔ پھول بھی اس کا بے صبری سے انتظار کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ سون پری آئے اور انہیں دنک کی طرح رنگوں سے سجا دے۔ ننھی پری دوسری پریوں کے جاگنے سے پہلے اپنے گھر واپس آ جاتی تھی۔ وہ ایسا کئی سالوں سے کر رہی تھی، مگر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ پھولوں کو خوبصورت رنگ کرنے والا کون ہے۔ صرف پھولوں کو ہی یہ راز معلوم تھا کہ ایک رات وہ جنگلی پھولوں کو رنگنے کے لیے اڑتے پرستان کے جنگل کے درمیان پہنچ گئی۔ یہاں اسے ایک باغ نظر آیا جس میں ایک بھی پھول نہ تھا۔ باغ کے چاروں طرف خاردار تاریں لگی ہوئی تھی۔ چونکہ باغ میں کوئی پھول نہیں تھا اس لیے وہ آگے بڑھ گئی۔ ابھی وہ باغ کی سرحد سے باہر نکل رہی تھی کہ اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ کون رو رہا ہے؟ اس نے رک کر پوچھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا مگر رونے والا نظر نہ آیا۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر پھر آگے بڑھنے لگی ہی تھی کہ دوبارہ کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز باغ کے اندر سے آ رہی تھی۔ وہ خاردار تاروں کو ہٹا کر اندر داخل ہونے لگی تھی کہ اچانک اس کے سامنے بہت سے جنگلی پھول جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل آئے۔ پیاری پری، باغ میں مت جانا۔ کیوں نہ جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ اچھی پری، یہ باغ ایک چڑیل کا ہے جو پھولوں سے سخت نفرت کرتی ہے اور کسی کو اپنے باغ میں داخل نہیں ہونے دیتی، حتیٰ کہ ننھی مکھی تک کو بھی سزا دے کر ہی چھوڑتی ہے۔ مگر باغ کے اندر کوئی رو رہا ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر سون پری خاردار تاروں سے گزر کر باغ میں داخل ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر تلاش کے بعد اس کی نظر ایک بے رنگ چھوٹے سے پھول پر پڑی جو ایک جھاڑی کے پیچھے چھپا رو رہا تھا۔ ننھے پھول، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے پوچھا تو ننھا پھول کہنے لگا، اچھی پری، میں بہت تنہا ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، کوئی بھی میرے پاس نہیں آتا۔ تتلیاں اور شہد کی مکھیاں دوسرے پھولوں کے پاس تو جاتی ہے مگر میرے پاس نہیں آتی کیونکہ میں بدصورت ہوں۔ ننھے پھول کی باتیں سن کر سون پری کو بہت دکھ ہوا۔ ننھے پھول، تم اداس مت ہو، میں تمہاری مدد کروں گی اور تمہیں خوبصورت رنگوں سے سجا دوں گی۔ پھر سب تمہارے دوست بن جائیں گے اور تتلیاں اور شہد کی مکھیاں سب تمہارے پاس بھی آیا کرے گی۔ اس نے کہا تو ننھا پھول خوش ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بھاگ کر اپنی جادوئی بالٹی پکڑ کر خاردار تاروں کو ہٹاتے ہوئے باغ میں داخل ہونے لگی۔ جنگلی پھولوں سے کہنے لگے، پیاری پری، اندر مت جاؤ، چڑیل پھولوں سے نفرت کرتی ہے، اس لیے تو بیچارہ پھول جھاڑی میں چھپا ہوا تھا۔ اگر اس نے تمہیں پکڑ لیا تو یہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کرے گی۔ یہ سن کر سون پری نے اطمینان سے جواب دیا، لیکن میں تو ننھے پھول کی مدد کرنا چاہتی ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائے۔
ٹھیک ہے، مگر میرا انتظار کرنا، میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں کہ چڑیل سو رہی ہے یا نہیں، ایک خوبصورت پرندے نے کہا، اور پھر چڑیل کی جھونپڑی کے پاس جا کر اندر جھانک کر دیکھا۔ چڑیل سو رہی تھی، اس لیے وہ واپس آیا اور بولا، اچھی پری جلدی کرو، ننھے پھول کو رنگ کر کے جلدی واپس آ جاؤ، چڑیل ابھی سوئی ہوئی ہے۔ ننھی پری بہت خوش ہوئی اور باغ میں داخل ہو گئی۔ جنگلی پھول بہت خوشی سے جھوم رہا تھا۔ سون پری اس کے پاس بیٹھ گئی اور ابھی اس نے بمشکل برش سے پھول کو چھوا ہی تھا کہ اچانک وہاں چڑیل آ گئی اور اس کو دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ غصے سے چلائی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چڑیل کو اپنے سامنے دیکھ کر بیچاری پری خوف سے تر تر کانپنے لگی اور ہکلاتے ہوئے بولی، میں تو صرف ننھے پھول کو رنگ کر رہی تھی۔ جواب سن کر چڑیل کا غصہ اور بڑھ گیا، کیا تم میری اجازت کے بغیر ایک پھول کو رنگ کر رہی تھی؟ اب میں تمہیں رنگ کرتی ہوں، چڑیل نے غصے سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی جادوئی بالٹی کو سون پری کے سر پر الٹ دیا۔ وہ بہت چلائی اور منت سماجت کی، مگر چڑیل نے معاف نہ کیا۔ بیچاری پری کے سنہرے بال رنگ کی وجہ سے داریوں کی شکل اختیار کر گئے، اور پھر جب اس نے مایوسی سے اپنا سر جھٹکا تو رنگ کے بہت سے قطرے ارد گرد گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہاں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا، جہاں جہاں قطرے گرے تھے وہاں خوبصورت سنہری پھول اگنے لگ گئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورا باغ سنہری پھولوں سے بھر گیا۔ رنگ کے چند قطرے چڑیل کی ناک پر بھی گرے تھے، اس لیے وہاں بھی سنہرے پھول اگ آئے تھے۔ چڑیل پھولوں سے سخت نفرت کرتی تھی، اس لیے اس کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ اس کی جھونپڑی بھی پھولوں سے بھر گئی، وہ پھولوں کو اگنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی، اچانک سینکڑوں شہد کی مکھیاں اور تتلیاں بھی باغ میں داخل ہونے لگ گئی۔ ہر طرف پھولوں کی تیز خوشبو پھول چکی تھی۔ یہ سب کچھ چڑیل کے لیے ناقابل برداشت تھا، اس لیے اس نے پھولوں کو ایک ٹوکر رسید کی اور کسی دوسرے باغ کی تلاش میں وہاں سے ہمیشہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ سورج مشرق سے طلوع ہو رہا تھا، چھوٹے سنہرے پھول خوشی سے جھوم رہے تھے، جبکہ چھوٹا ننھا پھول بھی اتنے سارے ساتھی مل جانے پر خوشی کے گیت گا رہا تھا۔ صبح کی تازہ ہوا بھی ان کی خوشبو ہر طرف پھیلا رہی تھی۔ سون پری بھی اس منظر سے بہت لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تتلیاں اور مکھیاں بھی ان کی خوشی میں شریک ہو چکی تھی۔ جب سورج کی روشنی ہر طرف پھیل گئی تو سنہری پھولوں کی خوبصورتی میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا۔ پریاں بھی نیند سے جاگ چکی تھی اور پرستان میں سنہرے پھولوں کا باغ دیکھ کر بہت خوش تھی۔ جلد ہی انہیں پتہ چل گیا کہ یہ باغ سون پری کی محنت کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے سنہری پھولوں کو نرگسی پھول کہنا شروع کر دیا۔ تب سے ہی اس پھول کو نرگسی پھول کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر میں نرگسی پھول لگائیں گے تو پرستان میں سون پری بہت خوش ہوگی، اور ہو سکتا ہے کبھی کبھار وہ آپ سے ملنے بھی آئے اور پرستان کے رنگ برنگے پیارے پیارے پھول اور بہت سی اچھی چیزیں بھی تم کو دے کر جائے۔